ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر آپ کے دل میں خلوت اور گوشہ نشینی اور تنہائی کی محبت ڈال دی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد فرماتی ہیں وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، پھر آپ غار حرا میں جا کے خلوت نشیں ہونے لگے۔ صوفیاء کی زندگی اس نقطے سے شروع ہوتی ہے۔ پھر اگر کوئی سوچے کہ صوفیاء کا مشرب دین اسلام کا مشرب نہیں تو وہ شخص خود جاہل بھی ہے اور گمراہ بھی ہے۔ آقا اسلام کی حیات طیبہ میں وحی کا ابتدائی زمانہ یہ ہے، آپ کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ یہ ہے کہ آپ خلق کو چھوڑ کر خالق کی محبت میں خلوتوں میں جا کے بیٹھنے لگے، غار حرا میں بیٹھنے لگے، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ بعض لوگ تان کرتے ہیں صوفیاء کرام پر اور تصوف پر کہ یہ کون سا اسلام ہے، یہ وہ اسلام ہے جس کو قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں بیان، یہ وہ اسلام ہے۔ پوچھتے ہیں یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ غار حرا کا اسلام ہے، رسول پاک کی سیرت طیبہ کا اسلام ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنے ایک حصے کو لے لیا ہے اور وہ اسی میں مست ہے، سمجھتا ہے یہ جو میں کہتا سوچتا ہوں یہی دین اسلام ہے، باقی ہر کوئی گمراہ ہے۔ اور اپنی مرضی سے دین اسلام کی ہر چیز کی تعبیر کرنا، اس سے وہ مفکر بنتے ہیں، اس سے اسکالر بنتے ہیں، اس سے تھنکر بنتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر آقا علیہ السلام غار حرا میں جا کر خلوت نشینی کرنے لگے۔ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، اور خلوت نشینی ایسی کرنے لگے کہ پھر اس میں خلوت نشینی کے ساتھ وہاں رات دن، اب سمجھیں اس وقت ابھی تو وحی نازل نہیں ہوئی تھی، قرآن مجید کا نزول شروع نہیں ہوا تھا، سو نمازوں کو حکم بھی نہیں آیا تھا، تلاوت قرآن مجید بھی ابھی نہیں آئی تھی، ابھی تسبیحات بھی نہیں آئی تھیں، استغفار، کلمات، تذکیر، تسبیح، تحلیل، یہ سب کچھ جو نازل ہوا بعد میں، یہ تو ابھی شروع نہیں ہوا تھا، یہ تو ابتدائی دور بتا رہی ہیں۔ اس دور میں فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، وہاں جا کے عبادت کرنے لگے۔ وہ عبادت کیا تھی؟ وہ مراقبہ تھا، سر جھکا کے دل کی تنہائی میں محبوب کو ڈھونڈنے لگے اور دل کی خاموشیوں کی زبان سے محبوب حقیقی سے باتیں کرنے لگے۔ جو دل کی خاموشی ہے اس خاموشی کی زبان سے اللہ سے باتیں کرنے لگے، مراقبہ کرنے لگے، اس کی یاد، اس کا ذکر کرنے لگے، فکر کرنے لگے۔ اس کیفیت کو تحنث کہتے ہیں۔ وہ فرماتی فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، پھر آپ اس میں تحنث کرنے لگے، یعنی مراقبے کی حالت میں مولا کو جانتے تو تھے کہ آقا علیہ السلام اللہ کو وحی اترنے کے بعد جاننے لگے؟ نہیں بھائی، نبیوں کی روحیں تو اس دن سے جانتی ہیں جب اس نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو روحوں نے کیا کہا تھا؟ قالو بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو نبی کی روح وہ یوم الست سے الستو بربکم کا جو جواب دیا تھا اس دن سے اس کو جانتی اور پہچانتی ہوتی، مگر احکام، تفصیلات، جزئیات جب وحی اترتی ہے، شریعت آتی ہے تو اس کے بعد عطا کی جاتی، تو اس سے تعلق قائم کرنے لگے، غار کی خلوتوں میں اس سے ہم کلامی کرنے لگے، اسے یاد کرنے لگے، اس سے جڑنے لگے۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں۔ اور پھر آپ فرماتی فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ، میں نے کہا عبادت کرنے لگے، یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، یہ اسی بخاری مسلم میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا لفظ ہے جو آگے آپ نے فرمایا، وضاحت کرتے ہوئے کہ کسی کو سمجھ نہ آئے کہ تحنث کیا تھا جو کرتے تھے۔ فرمایا وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ، آپ نے فرمایا یہ جو تحنث ہے یہ کئی رات اور کئی دن اکٹھا
اس کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا نام ہے۔ جو طریقے شریعت اسلامیہ میں ہمارے پاس آئے یہ بعد میں دیے گئے، اس وقت وہ اپنا طریقہ تھا ملت ابراہیمی کے مطابق۔ دین اسلام تو قدیم چلا آ رہا ہے نا، تو کئی دن اور کئی رات وہاں مراقبہ عبادت الہی میں گزارنے لگے۔ پھر فرماتی ہیں ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزبد لذلك ثم يرجع الى خدیجہ فيتزبد لمثلها۔ فرماتی ہیں کہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہو چکی تھی، آپ کی شادی کو 15 سال ہو چکے تھے، تو وہ غار حرا میں جانے کے لیے کچھ کھانے پینے کا کوئی سامان تیار کر کے دے دیتی تھی، بس وہی تھوڑے سے جو کھا لیے، کھجور کھا لی، پانی پی لیا، اس سے گزار لیے کئی دن، کبھی ہفتہ، کبھی 10 دن، کبھی 15 دن، کبھی 20 دن، کبھی مہینہ، کبھی 40 دن خلوت نشین رہتے۔ جب سامان ختم ہو جاتا پھر پلٹ کے آتے، ضروری اشیاء خورد و نوش لے کر پھر غار حرا میں جا کے خلوت نشین ہو جاتے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ فرماتی ہیں یہاں سے وہ دور شروع ہوا، اور فرماتی ہیں کہ وہ اسی طرح اپنے معمول کے مطابق غار حرا میں خلوت گزیر تھے، یہ عمل جاری تھا کہ اچانک جلوہ حق آشکار ہو گیا۔ آگے کا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ پھر اچانک غار حرا میں جبرائیل امین آ گئے اور قرآن مجید کی پہلی سورت اتر گئی نزول میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان۔ چونکہ جس رب کی یاد میں تحنس عبادت کر رہے تھے اور خلق کو چھوڑ کر ایک تنہائی میں جس رب کی یاد میں مست بیٹھے تھے، فرمایا اب اسی کا نام پڑھیے، اسی کا نام جپیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لیجیے۔